ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے اور آج کے پروگرام کا ایک ہی ایجنڈا ہو سکتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے پاکستان کے عظیم دوست برادر اسلامی ملک کے جو ولی عہد سلطنت شہزادہ محمد بن سلمان صاحب کا تاریخی دورہ پاکستان۔ یہ دورہ جو ہے ہر لحاظ سے دونوں ممالک کے لیے بہت اہم ہے، ان کے تعلقات کو آگے لے جانے کے لیے، یعنی کہ اس دورے کے نتیجے میں جہاں پرانے تعلقات کی تجدید ہو رہی ہے وہاں تعلقات کو ایک نئی جہت بھی مل رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم جو ان دونوں برادر اسلامی ممالک کے درمیان جو ایک قریبی تعلقات ہیں، چاہے وہ سیاسی محاذ پر ہوں، چاہے دفاعی شعبے میں ہوں، چاہے معاشی سطح پر، ہم تینوں کا جائزہ لیں گے۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں جو صاحب موجود ہیں، جناب عابد سلیری صاحب، معروف جو ہیں ماہر معاشیات ہیں اور جو اکنامک ایڈوائزری کونسل ہے گورنمنٹ کو جو سپورٹ کر رہی ہے معاشی اصلاحات میں، اس کے یہ کی ممبر بھی ہیں۔ کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے جناب نجم الدین شیخ صاحب نے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سابق سفیر رہ چکے ہیں پاکستان کے ڈپلومیٹک سرکلز میں، ایک بہت بڑا نام، اور تھوڑی دیر میں ہمیں ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب بھی جو ہیں جوائن کریں گے، بلکہ کر چکے ہیں میرے خیال میں، وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے آج کے پروگرام میں۔ میں اپنے تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اگر عابد صاحب اجازت دیں میں شروعات کروں نجم الدین شیخ صاحب سے۔ نجم الدین شیخ صاحب، یہ جو آج آپ نے سنا ہوگا کہ جس طرح کے معاہدے ہوئے ہیں دونوں ممالک کے درمیان اور جس طرح کے خیر سگالی کے جذبات کے اظہار کیا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے اور پھر محمد بن سلمان صاحب کی طرف سے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں ممالک کے دفاعی اور معاشی سیاسی تعلقات بہت قریب ہیں، یہ کس جہت کی طرف آپ کو جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جی مجھے یہ عامر صاحب، مجھے لگتا ہے کہ اس دورے کی ایک خاص اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ بڑی حد تک نایاب ہے۔ اس قسم کا دورہ مجھے نہیں یاد پڑتا، میرے جو تجربہ رہا ہے جب میں فارن سیکرٹری تھا یا اس کے بعد، کہ اس قسم کا دورہ ہوا ہو اور اس قسم کی ان کو ویلکم دی گئی ہو اور اس قسم کے اگریمنٹس ہوئے ہوں۔ اب اگر جو اگریمنٹس جن کا میں نے ابھی تک سنا ہے اس کے تحت تو لگتا ہے کہ انویسٹمنٹ جو طے شدہ انویسٹمنٹ ہے اگلے شارٹ ٹرم، میڈیم اور لانگ ٹرم میں، وہ 12 ارب ڈالر سے زیادہ کی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ جو کوآرڈینیشن کونسل، سپریم کوآرڈینیشن کونسل ہے، جس میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور ولی عہد صاحب دونوں ہوں گے، دونوں لیڈ کریں گے، اس میں یہ سب فیصلے ہو جائیں گے کہ اگلے سال 1.5 سال میں ان کو امپلیمنٹ کرنا شروع کیا جائے۔ اس میں مجھے کچھ شک ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ وقت لگے گا، اور مجھے یہ خواہش ہے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے پاس پریپریشن پوری ہوئی ہو اور ہم اس کو پوری طرح سے امپلیمنٹ کر سکیں۔ اس کے لیے ہمیں پروفیشنل کمپٹنس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں گورننس کا ایک فقدان ہو گیا ہے، اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے طرف میری امید ہے کہ اس دورے کی وجہ سے ہم تیزی سے اس کی طرف بڑھیں گے۔ دوسری چیز کہ اس کی جی میں کہہ رہا تھا کہ دوسری چیز یہ کہ اس کا سیاسی طور پہ کیا اثر پڑے گا، مجھے لگتا ہے کہ بہت مفید اثر پڑے گا، کیونکہ ابھی جو محمد بن سلمان صاحب نے اپنے لیے 2030 کی ویژن بنائی ہے، وہ ویژن وہی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کے خلاف اپنی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں، تو یہ بھی ضروری ہے کہ اگر اسی قسم کے اصلاحات کیے جا رہے ہیں سعودی عربیہ میں، تو ہم ایک دوسرے سے سبق بھی سیکھ سکتے ہیں اور اس میں تعاون کریں گے، کیونکہ ان کی ایک جو خاص جگہ ہے مسلمانوں کے دلوں میں سعودی رائل فیملی کے لیے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس سے فائدہ بھی اٹھانے کی ضرورت ہوگی، کلوزر کوپریشن کی ضرورت بھی ہوگی۔ نجم صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، میں چلتا ہوں شاہد لطیف صاحب کی طرف۔ شاہد صاحب، وہ جس طرح چین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی آل ویدر فرینڈ ہے پاکستان کا،
تو سعودی عرب بھی جو ہے پاکستان کا آل ویدر فرینڈ ہی رہا ہے. گو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے دور میں 2015 کی بات ہے کہ ذرا سی سرد موری آئی ہے دونوں کے تعلقات میں, لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے آنے کے بعد جو ہے دوبارہ سے گرم جوشی ہے اور ایک قربت کی جو ہے فضا ہے. $20 بلین کی سرمایہ کاری ہوئی ہے اور محمد بن سلمان صاحب نے کہا کہ یہ پہلا مرحلہ ہے, مزید سرمایہ کاری ہوگی. کس طرح سے دیکھتے ہیں حالات میں جو نئے حالات ہیں, مخصوص حالات ہیں, اس میں دوستی کی اب کیا بنیاد ہوگی, کس طرح سے آپ اس کو آگے پروان چڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جی شاہد صاحب. دیکھیں, پہلی بات جو آپ نے کی کہ جیسے چین کے ساتھ ہم کہتے ہیں آل ویدر فرینڈشپ, ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈشپ, یہ ساری چیزیں اس پر بھی لاگو ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ پوری تاریخ دیکھیں ماضی کی, تو جب کبھی پاکستان کو سعودی عرب کی ضرورت محسوس ہوئی وہ 65 کی جنگ میں, 71 کی جنگ میں, اور اس کے علاوہ جب وہ عرصہ دراز تک ہمیں تیل ڈیفرڈ پیمنٹس پر جب کبھی بھی ہمیں ضرورت محسوس ہوئی وہ اس طرح ہمیں دینے کے لیے تیار ہو گئے. تو اس طرح یہ بالکل ایک ٹائم ٹیسٹڈ اور فیئر ویدر نہیں ہے, آل ویدر فرینڈشپ ہے. آخری جو دورہ تھا آج سے تقریباً 15 سال پہلے, مجھے یاد ہے شاہ عبداللہ کا, اور وہ بھی ایک تاریخی دورہ تھا. مگر اس مرتبہ جو دورہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں اور جو دوستی ہے, یہ اس میں بھرپور طریقے سے اس کو آگے بڑھانے کے لیے یہ دورہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ہمیں. اور دونوں طرف سے اگر آپ دیکھیں, خاص کر سعودی عرب سے اگر آپ دیکھیں تو سر ان کے بیانات دیکھ لیجئے, ان کی طرف سے گرم جوشی کا اظہار جو ہے وہ سب کے سامنے وہ نظر آ رہا ہے. اور اس حکومت کو آئے ہوئے بھی 6 مہینے ہوئے ہیں, اور جس طرح بڑھ چڑھ کر وہ آگے آئے ہیں. اور آج ہی جیسے ابھی تک جو معاہدے دستخط ہوئے ہیں جن پر, یعنی $20 ارب کے معاہدے جو ہیں وہ فیز 1 میں ہی ہو گئے, اور ابھی اس پر انہوں نے بات کی ہے کہ آئندہ ہم ان میں اور ان کو آگے بڑھائیں گے. تو اس سے ظاہر یہ ہوا کہ اتنے بڑے بڑے معاہدے, اتنی بڑی سرمایہ کاری یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے تو کبھی نہیں دیکھنے کو ملی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی تاریخی لمحات ہے, اور یہ جو دوستی کا اگلا مرحلہ شروع ہونے والا ہے یہ واقعی ہماری دوستی میں ایک نئے باب کا اضافہ ہے, نئے باب کا اضافہ کر دے گا. اچھا, میں چاہوں گا کہ عابد سلیری صاحب کو ذرا میں کہوں, کیونکہ بہت زیادہ معیشت کی بات ہو رہی ہے اور جو معاشی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان کو زحمت دیں اس معاملے پہ. دیکھیں, دفاعی امداد کا اور اس کا جو رشتہ ہے سعودی عرب کو اور پاکستان کا بہت پرانا رشتہ ہے کہ دفاعی ہمارے رشتے ناطے بہت قریب کے ہیں. ماضی میں امداد بھی ہوئی, سرمایہ کاری بھی کسی نہ کسی سطح پہ ہوئی, لیکن جتنے بڑے پیمانے پہ آج سرمایہ کاری ہو رہی ہے, ماضی اور آج میں کیا فرق دیکھتے ہیں سلیری صاحب آپ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ذرا بیس لائن دیکھ لیں. 2010 میں سعودی عرب اور پاکستان کی باہمی تجارت کا جو حجم تھا وہ $4 بلین تھا, وہ گر کے آج $3.4 بلین ہے. 2015 میں جو بیرون ملک پاکستانی سعودی عرب میں جو مقیم تھے وہ ہمیں تقریباً $5.6 بلین کے قریب بھیج رہے تھے, آج وہ گر کے $4.8 بلین پہ آ چکا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ چیز جو کہ 2010 اور 2015 میں موجود تھی اس سے کمی ہوئی, اور پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں کم از کم وہ اپنی اس بیس لائن تک آنا اور پھر اس سے آگے امپروو کرنا ہے. اب آپ نے جو فرمایا کہ آج اس میں ڈیفرنس کیا ہے, تو ڈیفرنس مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پہلے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جو تھے وہ ذاتی نوعیت کے تھے, وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرانزیکشنل نیچر کی ریلیشن شپ تھے. یہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے کسی بھی مڈل گلف اسٹیٹ کے ساتھ انسٹیٹیوشن لیول کے ریلیشنز بن رہے ہیں. یعنی کراؤن پرنس اکیلے بھی آ سکتے تھے, لیکن اگر ان کے ساتھ 5-6 کی منسٹرز آتے ہیں, اور جو ہمارے ایک سپریم کوآرڈینیشن کونسل میں 11-12 کے قریب منسٹرز ہیں, تو ہیڈ آف اسٹیٹ, ہیڈ آف گورنمنٹ جب آپس میں ملتے ہیں تو ان پرنسپل وہ چیزیں صرف طے کرتے ہیں, اس کے بعد ان کی ٹیم نے اس کو فالو اپ کرنا ہوتا ہے. اور یہاں پہ مجھے جو ایک امپورٹنٹ چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف 2 سربراہان مملکت کے درمیان گفت و شنید نہیں ہو رہی, بلکہ اس کے بعد جو متعلقہ منسٹرز ہیں ان کو فوری طور پہ چیزیں پاس آن کی جا رہی ہیں, ایکشن پوائنٹ ان کو پاس آن کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اس کو فالو اپ کر سکیں, خواہ وہ انرجی ہے یا وہ ٹورزم ہے یا وہ پیٹرو کیمیکل ہے یا وہ انویسٹمنٹ ہے, فارن پالیسی ہے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور تیسری سب سے جو اس میں آپ کو رے آف ہوپ نظر آتی ہے وہ ہے سعودی ویژن 2030, جس میں کہ بڑا کلیئرلی یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ سعودی حکومت جو ہے وہ تیل کی ڈیپینڈنسی سے شفٹ کرنا چاہ رہی ہے, سروسز بیسڈ اکانومی پہ جانا چاہ رہی ہے. وہ ایگریکلچر کی بات کر رہے ہیں, وہ رینیویبل انرجی کی بات کر رہے ہیں, وہ ٹورزم کی بات کر رہے ہیں, ہیلتھ اور ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جس میں کہ پاکستان کو اب
اب جو انسکلڈ اور الٹریٹ جو ہیومن ریسورسز تھے جو کہ اپنی مدد آپ کے تحت سعودیہ جا رہے تھے، اب اس سے آگے بڑھنا چاہیے، اور یقینی طور پہ اس انٹری پوائنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں اپنے اسکلڈ ڈاکٹرز، اسکلڈ انجینئرز، ٹورزم میں، ہاسپٹیلٹی سیکٹر میں پوری طرح اٹھانا چاہیے۔ اچھا، آپ نے تذکرہ کیا ویژن 2030 کا، یعنی کہ 2030 کا، جو کہ شہزادہ محمد بن سلمان صاحب کا ہے۔ میں چاہوں گا کہ نجم الدین شیخ صاحب سے کامنٹ لوں۔ نجم صاحب، یہ جو شہزادہ محمد بن سلمان ہے، نوجوان قیادت، ایک نئے ویژن کے ساتھ، اصلاحات کے وعدے کے ساتھ جو ہیں یہ بھرپور طریقے سے اپنی سیاست کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور جیسا کہ ابھی انہوں نے کہا عابد سلیری صاحب نے کہ اس میں اپنی ڈپینڈنسی جو ہے، یعنی کہ جو ان کا انحصار تھا تیل کی معیشت پہ، اس کو کم کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اور وہ بڑھانا چاہ رہے ہیں کہ جی انڈسٹریل بیس ان کی ایکسپینڈ کرے، اور سب سے زیادہ جو ان کی جغرافیائی جہاں پہ وہ جس خطے میں ہے اس کو بطور ایک معاشی مرکز کے استعمال کریں، 3 بر اعظموں کے درمیان، ایشیا، افریقہ اور یورپ کے درمیان۔ آپ کے خیال میں اسی طرح پھر وہ اعتدال پسندی کی بھی بات کرتے ہیں، وہ اسلام کے صحیح چہرے کو بھی دنیا کے سامنے پیش کرنے کی بات کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں ان کے اس جو نئے پیراڈائم شفٹ آیا ہے سعودی عرب کی سیاست میں محمد بن سلمان صاحب کی وجہ سے، کیا مشرق وسطیٰ کی سیاست میں جو اسٹریٹجک اس میں کیا اثر پڑے گا اس کا؟ جی دیکھیے، اس میں جو آپ نے آخری پوائنٹ کا ذکر کیا، میں اس پہ فوکس کرنا چاہوں گا کہ جو پیراڈائم شفٹ آ رہی ہے، جو 2030 میں وہ سروسز پہ اور آئی ٹی پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ وہ تیل کی ڈپینڈنسی سے ہٹیں اور ایک نیا ماحول پیدا کرے سعودی عربیہ میں۔ آپ نے یہ بالکل صحیح ذکر کیا کہ وہ جغرافی لوکیشن کی وجہ سے وہ ایک مرکز بن سکتے ہیں اس علاقے کے، لیکن زیادہ اہم پاکستان کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں زیادہ اہم یہ ہے کہ جو 2030 کے ریفارم پروگرامز ہیں، اور جس طرح وہ اپنے معاشی حالات کو تو بدل رہے ہیں، لیکن اپنے سیاسی اور اپنے سماجی حالات کو جو بدل رہے ہیں وہ ہم پہ بہت اثر انداز ہوں گے۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے، اس مسئلے کو اب دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جو جنگ لڑی جا رہی ہے، جس میں ہمیں کامیابی ہوئی ہیں، لیکن جو جنگ ابھی کچھ وقت تک جاری رہے گی، اس میں 2 طرح سے سعودی عربیہ کی ہمیں امداد، اور اس نئے ولی عہد کے ہونے سے ہمیں دو طرح کسی امداد ملے گی۔ اولاً کہ جو وہ کریں گے اس سے ہم اس تجربے سے ہم سیکھ سکتے ہیں، ہمارے تجربے سے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ چونکہ سعودی رائل فیملی کی ایک خاص حیثیت ہے وہاں کی ایز کسٹوڈین آف دا ہولی پلیسز، ان کی جو عزت ہے پاکستان میں، اس پہ اگر وہ ماڈریشن کی طرف چلیں گے تو ہمیں آسانی ہوگی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارے لیے بھی ماڈریشن اور نیا اسلام، یا جو اسلام کا حقیقی چہرہ ہے اس کو سامنے لانا جو ہے ہمیں زیادہ آسانی ہوگی، وہ سود مند ہوگا۔ بالکل درست فرمایا۔ میں چاہوں گا شاہد لطیف صاحب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خطے میں اگر آپ کو معاشی ترقی کرنی ہے تو امن کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ جس طرح سے سعودی عرب جو ہے اپنی سٹیکس بڑھا رہا ہے اس پورے خطے میں، بھارت کا بھی دورہ کریں گے، چین کا بھی دورہ کریں گے محمد بن سلمان صاحب، آپ کے خیال میں جو اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی ہے، اور جس طرح کا ایک واقعہ ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں جس میں 44 بھارتی فوجیوں کو ہلاک کیا گیا، اور اس کا ملبہ بھارت جو ہے پاکستان پہ گرانے کی کوشش کر رہا ہے، کیا محمد بن سلمان صاحب اپنے گڈ آفیسز کو استعمال کر کے یہاں پہ جو خطے میں تناؤ اور کشیدگی ہے اس کو بھی کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ترجیحات میں سے ایک ترجیح بالکل ہی ایسے ہوگی، کیونکہ جب اتنی بڑی انویسٹمنٹ وہ خود کرنے جا رہے ہیں اس خطے میں، اور یہ گوادر اور ہمارا جو سی پیک والا معاملہ ہے اس میں تقریباً 10 بلین کے قریب وہ آئل ریفائنری پر خرچ کر رہے ہیں۔ یہ جو ہم نے بات کی نا کہ اپنی ڈپینڈنسی ختم کرنا چاہتے ہیں یا کم کرنا چاہتے ہیں، یہ کچھ حالات کا بھی تقاضا ہے۔ یعنی یہ جو سٹڈی ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ اب تقریباً 2 سال میں، اگلے جو 2 سال ہیں اس میں امریکہ جو ہے اس کے پاس وافر مقدار میں وہ تیل ہو جائے گا، اس کی ضروریات وہ نہیں رہیں گی، اور جو سعودی عرب کا تیل ہے وہ اس حد تک وہاں استعمال بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایک تو یہ کہ یہاں ریفائنری قائم کر کے وہ ساری ڈائیورژن جو ہے وہ چین کی طرف کرنے جا رہے ہیں،
یہ اس یعنی یہی وہ وجہ ہے جس کے تحت وہ لک ایسٹ کی پالیسی اب اپنا رہے ہیں اور وہ نظر آ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی دانشمندانہ اقدام ہے اور اس خطے اور جو دنیا کے حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان کی طرف سے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی انڈیا کی، دیکھیں یہ کوئی نیا معاملہ تو ہے نہیں. انڈیا جو ہے جب کہیں پاکستان کو کامیابی کے کسی علاقے میں آثار نظر آتے ہیں یا ان کی طرف سے انہیں محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہے کسی فیلڈ میں، تو یکدم وہاں پہ ایک شور و غل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے. یعنی ان کے اپنے الیکشنز ہوں تو پاکستان کے خلاف زہر اگلنا اور اس طرح کے بڑے بڑے کوئی حادثے پیدا کرنا جیسا کہ اس وقت آپ نے دیکھا. اسی طرح کشمیر کے اندر جو ظلم اور تشدد ہے اس کی مقدار میں اضافہ کرنا، یہ ان کے ہوچیت کنڈے اور پرانے ہیں. مگر ہمیں تو اپنی حفاظت کرنی ہے نا. یہ جو ایک نظریاتی معاملہ ہے، یہ جس کی ہم ہائبرڈ وارفیئر کی بات کرتے تھے، کسی حد تک بلکہ بڑی حد تک ہم نے اس کا جو فزیکل ایسپیکٹ ہے اس دہشت گردی کا، اس کو ہم ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے. اب یہ نظریاتی معاملات جس کو انٹینجبلز کی بات آ جاتی کام ہے کرنا چاہتا ہے، جی درست فرما رہے ہیں آپ. تو اس میں پھر جیش محمد اور اس میں پھر وہ الزامات کی بھرمار ہوتی ہے. میں شاہد لطیف صاحب دنیا کے سامنے ثابت کرنا کہ پاکستان دہشت گردی میں ملوث ہے. مجھے خطا کلامی یوں کرنی پڑے گی. ناظرین ہمیں لینا ہے یہاں پہ وقفہ، اور بھارت کی کوشش یہ تھی، بھارت کا دعویٰ یہ تھا کہ پاکستان کو سفارتی سطح پہ جو ہے تنہا کر دیا جائے. یہ اس کی کوششیں انہوں نے بھی اعلان بھی کیا مودی صاحب نے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو شہزادہ محمد بن سلمان صاحب آئیں اس دورے کی، یہ بھی ایک بہت بڑی علامتی حیثیت ہے کہ جو بھارت کے عزائم ہیں پاکستان کو تنہا کرنے کے، وہ کہاں پر کھڑے ہیں. یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ. وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو سلیری صاحب سے ہم گفتگو شروع کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ جو معاہدے ہوئے ہیں بہت سارے، چاہے وہ توانائی کے شعبے میں ہوئے ہوں، زراعت کے شعبے میں، منرلز کے شعبے میں، اس کا کیا اثر پڑے گا پاکستان کی معیشت پہ، اس پورے خطے کی معیشت پہ. لیکن وقفے کے بعد بات ہوگی. ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان صاحب پاکستان تشریف لائے اور کوئی $20 ارب کے معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں، جس میں توانائی، معدنیات، زراعت کے شعبے جو ہیں وہ سر فہرست ہیں. اس کے علاوہ ایک ریفائنری بھی جو ہے وہ گوادر میں لگانے کی بات کر رہا ہے سعودی عرب. اور یقیناً یہ اس طرح کی عابد سلیری صاحب وہ اقدامات ہیں کہ جس کا پاکستانی معیشت پر اور خطے کی معیشت میں بڑے دورس اثرات اس کے مرتب ہوں گے. کیا کہیں گے یہ جس طرح کے معاہدے ہوئے ہیں، کیا آپ کا اس پہ تجزیہ ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو کہہ رہے تھے کہ سی پیک ایک گیم چینجر ہے اور وہ واقعی گیم چینجر بنتا چلا آ رہا ہے. تو سی پیک کی پہلی فیز میں ہمارے پاس انفراسٹرکچر آ گیا، سڑکیں آ گئیں، آپ کے پاس بجلی کا بحران ختم ہو گیا، گوادر پورٹ جو ہے وہ بن گیا. اور اب سی پیک فیز 2 جو ہے اس میں بیسیکلی آپ کو ون ون سچویشن کریٹ کرنا ہے اور پلیئرز کو اور ایکٹرز کو لاتے ہوئے. اور سعودی عرب اس میں پہلا ایکٹر ہے جو کہ ساتھ میں شامل ہو رہا ہے. ایئر مارشل صاحب نے ابھی بتایا ریفائنری کہ سعودی عرب کے پرسپیکٹو میں اس کی اہمیت. اگر میں پاکستان کے پرسپیکٹو میں بات کروں تو ہماری ریفائنریز اس وقت جو 5 موجود ہیں وہ خاصی ڈیٹڈ قسم کی ہیں. اور ڈیٹڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب اس کو کروڈ آئل کو ریفائن کیا جاتا ہے تو اس میں تقریباً 30 سے 40% فرنس آئل نکلتا ہے، جبکہ باقی ملکوں میں، باقی ریفائنریز میں یہ مقدار صرف 5 سے 7% ہونی چاہیے. آپ کو جیٹ فیول ملتا ہے، گیسولین ملتا ہے، ڈیزل ملتا ہے. اور یہ ایک اگر آپ کے پاس ایک ماڈرن ریفائنری لگ جاتی ہے تو ایک تو آپ کی اس فرنس آئل سے جان چھوٹے گی، جو کہ یا تو ہمیں سبسڈی دے کے ایکسپورٹ کرنا پڑتا ہے یا ہم اپنے جو بجلی گھر ہے ان کو فرنس آئل پہ چلاتے ہیں، مہنگی بجلی پیدا کرتے ہیں، اس کے مہنگی بجلی پیدا کرتے ہیں اور سرکل ڈیٹ کا شکار ہوتی ہے. ابھی اس کی جو لاگت ہوگی وہ ایک فیزیبلٹی اسٹڈی، اور یہ فیزیبلٹی اسٹڈی عمومی طور پہ 1.5 سال لے جاتی ہے. یہاں پہ چونکہ پہلے سے کام شروع ہو چکا ہے، میرا خیال ہے سال کم از کم لگے گا اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی کو کمپلیٹ ہونے میں. اور تب ہمیں جا کے پتہ چلے گا کہ یہ $8 بلین کی لاگت میں مکمل ہوگی، 10 میں ہوگی، 12 میں ہوگی. لیکن یہ بہرحال ایک خوش آئند اقدام ہے کہ گوادر میں یہ ایک ریفائنری لگنے جا رہی ہے. اور یہ
پہلی ہوگی. اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ قطر بھی وہیں پہ انٹرسٹڈ ہے, متحدہ عرب امارات بھی وہیں پہ انٹرسٹڈ ہے, اور یہ اگین ایک اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ وہ ملک جن کے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں آپس میں, قطر اور سعودی عرب کے اور متحدہ عرب امارات, تو اگر وہ دونوں بلاکس یہاں پہ انٹرسٹڈ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی جو جغرافیائی اہمیت ہے اور گوادر کی اور جو اس کو جو لنکیج ہے کاشغر سے اور سنکیانگ سے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی ڈیولپڈ اکانومی کے لیے. اور اس کے بعد یقینی طور پہ ون کین فیل کہ اور بھی آپ کے پاس اس طرح کے معاہدے جو ہیں وہ آئیں گے اور اس طرح کے ایم او یوز جو ہیں مزید آئیں گے. تو بڑا آپ دیکھتے ہیں کہ دورست جو ہیں اس کے اثرات ہوں گے پاکستانی معیشت پہ بھی اور سی پیک کو کامیاب بنانے کے لیے بھی ڈیفینیٹلی. اور چائنا کی طرف سے جو آج اسٹیٹمنٹ آئی, یہ بھی کیا سرائیاں کی جا رہی تھی کہ شاید چائنا جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہے کسی نئے پلیئر کے آنے سے, اور ہم نے دیکھا کہ آج چائنا کے ڈپٹی ایمبیسیڈر نے بڑے کلیئر الفاظ میں انہوں نے ویلکم کیا سعودی عرب سمیت کسی بھی تیسرے ملک کی جو انویسٹمنٹ ہے سی پیک پروجیکٹس میں, اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا پریروگیٹو ہے, پاکستان جن ممالک کو چاہے وہ اس میں شامل کرے, چائنا اس کو ویلکم کرے گا. اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ولی عہد ہیں وہ اپنے اس دورے کے اختتام پہ چائنا میں بھی جا رہے ہوں گے, اور یقینی طور پہ یہاں پہ جو باتیں ڈسکس ہوں گی 21-22 کو جب وہ چائنا میں ہوں گے تو بہت سی چیزیں وہاں پہ آپ کو منطقی انجام پہ پہنچتی نظر آئیں گی کہ کس طریقے سے ایک ٹرائی لیٹرل کلیبوریشن جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے. اچھا میں چاہوں گا شاہد لطیف صاحب, پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات میں جہاں پہ معیشت اب جو ہے بہت زیادہ اہم ہو گئی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں خیر سفارت کاری میں جو ہے معیشت اب ڈکٹیٹ کرنے لگی ہے, لیکن دفاعی شعبے میں بہت ہی پاکستان کا اور سعودی عرب کا بڑا گہرا قریبی تعلق ہے. اور وہ تعلق جب سے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی اسلامی فوجی اتحاد بنا ہے دہشت گردی کے خلاف, وہ تعاون اور زیادہ بڑھ چکا ہے. آپ کے خیال میں اس پہ کچھ بعض حلقوں کو اعتراض بھی ہے, یہ اعتراض جو ہے کس حد تک جائز ہے, جو خدشات ہیں کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہیں, یا ان میں مبالغہ آرائی کا عنصر زیادہ ہے؟ جی دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسلامی فوجی اتحاد ہے اس کے بارے میں یہ پچھلے دنوں جنرل راحیل جب یہاں آئے ہوئے تھے تو ایک ڈنر پہ میری بھی ان سے ذاتی ملاقات ہوئی, اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اس کے بارے میں کچھ جو ریٹن مواد ہے اس کو سرکولیٹ کیا جائے, لوگوں تک پہنچایا جائے, تاکہ یہ جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں وقت کے ساتھ ساتھ انہیں ختم کرنے میں مدد ملے. یعنی ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سب کے اجتماعی مفادات میں ہے, مگر دوسری طرف اس کے بارے میں انفارمیشن کیوں نہیں ہے. تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جو کچھ انہوں نے اب تک کیا ہے اس کے بارے میں باقاعدہ وہ جو انہوں نے ڈاکومنٹس تیار کی ہوئی ہیں وہ ان کو سرکولیٹ کرنے کا انتظام کریں گے. اصل میں جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے یہ کوئی ملٹری اتحاد ہے اور یہ کوئی ملٹریلی استعمال ہوگا, جیسے ہم نیٹو کا اتحاد آپس میں دیکھتے ہیں کہ ایک ملٹری مائٹ ہے جو انہوں نے بنا رکھی ہے, اور جس کا ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھرپور طریقے سے مظاہرہ کیا افغانستان میں, اور دوسری طرف اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. مثلا یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ دہشت گردی جو ہے وہ صرف قوت کے زور پر ختم نہیں کی جا سکتی, یہ ایک نظریاتی معاملہ ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ پاکستان میں عرصہ دراز سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کاؤنٹر نیریٹو تیار کرو, اور وہ جو ہمارا نیشنل ایکشن پلان تھا اس کا ایک نقطہ تھا, مگر ہم نے آج تک کوئی کاؤنٹر نیریٹو تیار نہیں کیا. یہی وہ بات ہے جس کے اوپر میں نے ان کے سامنے زور دیا کہ آپ نے اتنے سارے ممالک کا اتحاد بنا لیا, تو ذرا بتائیں نا کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے اور اس ایجنڈے میں اب آپ کہاں تک پہنچے ہیں. اصل بات وہی آ جاتی ہے کہ یہ جو ایک وہ جو نظریہ ہے اس کے تحت نظریاتی معاملات پہ اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر جو اس طرح کی آرگنائزیشن جن کو ہم ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز کہتے ہیں ان کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے, وہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے جس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کا بہت کم پہلو ملٹری ایلیمنٹ ہے, بٹ زیادہ تر جو پہلو ہے اس کا اسی طرف آپ کو ڈیووٹ کرنا ہے کہ یہ جو ایک طرح سے مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے دہشت گردی والا, اس کو کیسے کم کرنا ہے آپ نے. اچھا مجھے جو یاد ہے نجم الدین شیخ صاحب کہ جب اجلاس ہوا تھا ریاض میں کوئی 1-2 برس پہلے کی بات ہے, 2 برس 2017 کی بات ہے, کہ جو اجلاس ہوا تھا اس میں بہت زیادہ اس بات پہ زور دیا گیا تھا کہ ایک جوابی بیانیہ دہشت گردی کے خلاف اور انتہا پسند سوچ کے خلاف ڈیولپ کیا جائے گا. اور ظاہر ہے کہ جو ممالک اس اتحاد میں شامل ہیں
وہ تمام کے تمام کسی نہ کسی حوالے سے دہشت گردی کا شکار ہیں اور ایک طرح کا ان کو چیلنجز درپیش ہے اپنے اپنے مخصوص حالات کے تحت بھی. تو اس میں اگر سعودی عرب جو ہے وہ لیڈ لیتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پوری اسلامی دنیا میں سعودی عرب کی ایک اہمیت ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ کعبہ ہے، مدینہ ہے، اسلام کی سب سے ہولی سائٹس وہاں پر ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ اس طرح کے اتحاد آگے جا کر کس حد تک اس دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے میں مدد دے گا؟ جی بالکل دے گا. دیکھیے سعودی عربیہ نے ابھی تک کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے سینٹر قائم کیا ہے، جس کی انوگریشن کی تھی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں گئے ہوئے تھے. انہوں نے پیسے دیے ہیں یو این کی جو ایفرٹس ہیں اور دوسرے جو کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس ہیں ان کی فنڈنگ سعودی عربیہ کرتا رہا ہے. اور یہ جو جس جنرل راحیل شریف والی آرگنائزیشن کی بات کی، اٹ از دی اسلامک آرمی فار کاؤنٹر ٹیررزم اینڈ انٹیلیجنس شیئرنگ. تو مجھے تو یہ واضح ہے کہ اس آرگنائزیشن کا ایک ہی کام ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے انٹیلیجنس شیئر پہلے جمع کریں اور پھر سب کو شیئر کریں، کیونکہ یہ مسئلہ صرف پاکستان کے لیے یا سعودی عربیہ کے لیے نہیں ہے، یہ سب مسلم ممالک کے لیے ہے. اور ان کو جمع کر کے ان سے جو بھی انفارمیشن ملے اس کو ڈسیمنیٹ کریں تو اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے. اور اس میں سعودی عربیہ سر فہرست آ گئی ہیں. دیکھیے ایک ماضی کی تاریخ ہے، اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر یہ 2030 ہے، اگر یہ 2017 میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے اگریمنٹ کی ہے اور جو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے، ان سب میں یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے کہ ٹیررزم کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے. جیسے شاہد لطیف صاحب نے کہا کہ کاؤنٹر نیریٹو، یہ کاؤنٹر نیریٹو اگر راحیل شریف نے بنایا ہے یا جو باقی کاؤنٹر ٹیررزم کی آرگنائزیشن کو فنڈ کیا ہے سعودی عربیہ نے، وہاں سے جو مٹیریل نکلے گا اور اس مٹیریل کو استعمال کرتے ہوئے اور کچھ فائنینسنگ لیتے ہوئے ہم سب اس کے ساتھ جنگ لڑ سکتے ہیں. دوسری چیز جو تھی وہ میں آپ ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سب ہمارے ساتھ سعودی عربیہ تعلق بڑھا رہا ہے، اس میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے امریکہ کے ساتھ ایک خاص رشتہ ہے اور اس رشتے کے بنا پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ساتھ اس طرح کا تعاون بڑھائیں اگر ان کو ٹیسٹ یا ایکسپلسٹ اجازت نہ ملی ہو یا اگریمنٹ نہ ہوئی ہو کہ اس قسم کی چیز کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم استحکام چاہتے ہیں. اور یہی ایک پہلو ہے جس کو وہ لے کے جائیں گے جب ہندوستان جائیں گے، کہ اگر ہم اس خطے میں اس قسم کی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں، اور ہمارے ہاں جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ہندوستان میں بھی ایک ریفائنری ہے جس پہ $22 بلین کچھ لگا چکے ہیں، کچھ لگانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آئل ایکسپورٹ کے لیے ایک مارکیٹ بنانا چاہتے ہیں. اور دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں وہ لک ایسٹ کی جو آپ نے بات کی، وہ لک ایسٹ بالکل صحیح ہے. ان کا ولی عہد کا یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ بڑا کارنر سٹون ہے ان کی پالیسی کا. درست کہہ رہے ہیں. اچھا میں چاہوں گا نجم صاحب کے ساتھ تعلق بڑھانے ہیں. جی میں چاہوں گا کیونکہ اس میں سیگمنٹ ختم ہونے میں 1.5-2 منٹ رہ گئے، میں چاہوں گا آپ اسلحری صاحب سے میں کوئی کامنٹ لوں کہ اب معیشت جو ہے، آپ تو خیر اکنامک ایکسپرٹ ہیں، لیکن معیشت اور دفاع اور خطے میں ہم ساری چیزیں جو ہیں ایک دوسرے سے انٹیگریٹ ہو چکی ہیں. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ معیشت کو مائنس کر دیں ہم کی صورتحال سے اور ہم کو مائنس کر دیں جی معیشت سے. کیا دیکھتے ہیں جو پورا ایک ایکسرسائز ہو رہی ہے اس پورے خطے کے اندر، ایک بہت کہتے ہیں نا کہ ایک رائزنگ ایسٹ ہے، چائنا ایک پاور بن کے ابھر رہا ہے، سعودی عرب جو ہے اپنے آپ کی ری پوزیشننگ کر رہا ہے، اس کے لیے اس خطے میں امن کتنا ضروری ہے معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے؟ دیکھیں آپ کے پاس 2 سینیریو ہیں. بیسٹ کیس سینیریو ہے جس میں کہ گوادر اور چاہ بہار جو ہیں وہ سسٹر پورٹس بن رہی ہوں اور وہ مل کے جو ہے کارگوز کا لوڈ جو ہے اس کو اٹھا رہی ہوں اور سارا خطہ جو ہے وہ پرامن ترقی کر رہا ہو. اور ورسٹ کیس سینیریو یہ بنے گا جس میں کہ ڈیفینیٹلی ایک طرف انڈیا جو ہے وہ چاہ بہار میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، ہمارے پاس آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب بھی ہے اور چائنا بھی ہے، گوادر کی ایک اپنی اہمیت بنتی ہے.
اور جب انڈیا کا دورہ شروع ہوگا اور میں یقینی طور پہ وہاں کے آؤٹ پٹس میں بڑا انٹرسٹڈ ہوں گا. ایک تو ظاہر ہے بھارت جو ہے پلوامہ کا ایشو سامنے رکھے گا اور اس پہ سعودی ولی عہد کا جو اسٹیٹمنٹ ہوگی, اور دوسری یہ انڈیا کا جو ریئیکشن ہوگا سعودی انویسٹمنٹ کا گوادر میں, چونکہ وہ اس وقت گوادر کو چاہ بہار کا ایک کمپیٹیٹر سمجھ رہے ہیں, اور یقینی طور پہ سعودی انویسٹمنٹ کا گوادر میں ہونا یہ انڈین ڈپلومیسی کے لیے ایک بہت بڑا ان پہ سوالیہ نشان بنتا چلا جا رہا ہے کہ انڈیا اور سعودی عرب کے باہمی تجارتی تعلقات جو ہیں وہ تقریباً $50 بلین کو چھو رہے ہیں, اور اس میں آگے وہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اب جہاں پہ آپ کے $50 بلین کے سٹیکس موجود ہوں, وہاں پہ اس خطے میں آپ ٹینشن افورڈ نہیں کر سکتے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ چائنا اور سعودی عرب جو ہیں یہ کامن ڈینومینیٹر بن رہے ہوں گے اس خطے میں باہمی رواداری اور ایک بیلنسنگ فیکٹر کے. جناب مجھے خطا کلامی کرنی پڑے گی سلائڈ صاحب, کیونکہ ناظرین وقت ہوا ہے وقفے کا. وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے یقیناً یہ سوال پوچھیں گے کہ جو سعودی عرب کی اور ایران کے مابین کشیدگی ہے اس کا کیا اثر پڑے گا, کیا بڑھتے ہوئے معاشی تعلقات اس کو ہینڈل کر لیں گے, اس میں اعتدال لائیں گے, یا کشیدگی بڑھے گی. بات ہوگی وقفے کے بعد. ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید, اور بات ہو رہی ہے سعودی عرب کے ولی عہد سلطنت جناب شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کی. اور ہم بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے کہ جی گوادر میں یقیناً چین کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے, اب سعودی عرب جو ہے سرمایہ کاری کر رہے ہیں, لیکن کیا اس پر بعض قوتوں کو اعتراض ہو سکتا ہے, اور وہ کون سی قوتیں ہیں کہ جو اس پہ پریشان ہوں گی, نالا ہوں گی اور اس کے خلاف سازش کر سکتی ہیں؟ شاہد لطیف صاحب. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قوت سب سے بڑی اس پر نالا ہے, اور جس کو یہ سی پیک اور اس طرح کی جو آگے کامیابیاں پاکستان کے راستے میں آ رہی ہیں وہ ہضم نہیں ہو رہی, وہ ہندوستان ہے جو ہمارا ابدی دشمن ہے, اور ایک طرح سے امریکہ کا بھی آپ کہہ سکتے تھے. مگر وقت کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے پاکستان کے ساتھ امریکہ کے حالات بہتر ہوئے, اور یہ اس وقت سے ہوئے جب نئی حکومت میں ہمارے پرائم منسٹر نے امریکن پریزیڈنٹ کا ایک منہ توڑ جواب دیا, اور وہ جو دھمکی کی بار بار ہم نے ایک عادت بنا لی تھی کہ دھمکی ہے اور اس میں اپنی نرم زبان رکھو, اور بڑی معذرت خارانہ طریقے سے ایک طرح سے افسوس کا اظہار کر دو, تو وہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ طالبان کے ساتھ نیگوسیشن کا ایک اتنا بڑا ریورسل آیا ہے, اور اب تو 18 تاریخ کو طالبان اور امریکی سب کے ساتھ پاکستان میں مذاکرات کرنے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے یہ اس کی بڑے واضح کامیابی ہے ہمارے خارجی میدان میں, خارجی معاملات جو ہیں اس میدان میں, کیونکہ پچھلی حکومت میں نہ اپنے دفتر خارجہ کو اہمیت دی اور نہ اپنے وزیر بنایا, جس کے تحت ہمارا جو دشمن ہے ہندوستان کی میں بات کرتا ہوں, اس نے کھلم کھلا اعلان کیا کہ ہم تو پاکستان کو تنہا کرنے جا رہے ہیں, اور ایک طرح سے آپ پاکستان کو تنہا ہوتے ہوئے بتدریج دیکھتے رہے. مگر آج حالات بالکل جو رخ ہے وہ پلٹ گیا, اور اس کے تحت اب اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ ہندوستان ہے جو تنہا ہو رہا ہے. کشمیر کے معاملے میں ہندوستان کی اندرونی پالیسیز, وہ جو اس کا وہاں پہ اقلیتی لوگ ہیں ان کے ساتھ جو اس کا جو رویہ ہے اس کے بارے میں, مگر پاکستان جو ہے وہ ماشاءاللہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے, اور 6 مہینے ابھی اس حکومت کو ہوئے ہیں, تو آپ دیکھیے کتنے ملک ہیں جو پاکستان میں انٹرسٹڈ ہیں. میں چاہوں گا نجم صاحب سے بھی کامنٹ لوں کہ یقیناً پاکستان کے لیے امید کی جو وہ ہے روشنی جو ہے بہت نظر آ رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ کھیل جو ہے نجم صاحب بہت پیچیدہ بھی اور نازک مراحل پر بھی ہے. جو 18 تاریخ کو ایک متوقع تھی افغان پیس پروسیس کے سلسلے میں پاکستان میں میٹنگ, وہ غالباً کچھ ڈیلے ہوئی ہے, پوسٹ پون ہوئی ہے, لیکن ظاہر ہے لیکن وہ پروسیس جو ہے ابھی تک اپنے اسی طرح سے جاری و ساری ہے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ جی نازک کھیل ہے اس وقت, ظاہر ہے کہ بھارت اپنی سی کوشش کر رہا ہے, امریکہ کبھی ہم سے بہت زیادہ گرمجوشی کا مظاہرہ کرتا ہے, کبھی سرد مہری کا مظاہرہ کرتا ہے, جیسے کہ ابھی ان کے جان بولٹن صاحب کا پلماوا کے جو مقبوضہ کشمیر میں واقع ہے اس کے بعد جو ان کا بیان آیا تھا وہ بہت ہی مطلب ان ڈپلومیٹک, بہت ہی ایک سخت لہجے میں انہوں نے بات کی تھی. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کھیل کو؟ جی نجم صاحب. دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک تو اس وقت امریکہ چاہتا ہے کہ وہ افغانستان سے نکلنے کا کوئی راستہ ملے,
اور وہ راستہ اس نوعیت کا نہ ہو کہ وہ افغانستان کو اس جگہ چھوڑ جائیں یہاں پہ داعش یا القاعدہ یا اور اس قسم کی دہشت گرد گروہیں فلرش کر سکیں. اب یہ ان کا اب ٹرمپ صاحب ایک طرف ہیں, ان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو پرسویٹ کر رہی ہے کہ یہ آپ کا گول ہونا چاہیے, اور اس گول کے لیے وہ کچھ وقت دینے کے لیے تیار ہیں. اب ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے کہ طالبان کے ساتھ ایک معاہدہ ہو, کیونکہ اگر یہ معاہدہ نہیں ہوتا اور خانہ جنگی ہوتی ہے افغانستان میں, جو کہ دوسرا راستہ ہے, تو یہ خانہ جنگی ہمارے صوبے جو افغان صوبے ہیں جو پاکستان کے ساتھ لگتے ہیں, ان میں ایک خاص سچویشن پیدا ہوگی جو ہمارے اسٹیبلٹی کے لیے بہت بری ہوگی. تو جو یہاں پہ ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ اس مرتبہ جو ایفرٹ کی جا رہی ہے وہ کامیاب ہو اور طالبان کو حکومت کا ایک حصہ ملے, لیکن وہ ایک بڑی حکومت کا ایک حصہ بن کے افغانستان میں استحکام آئے. کیونکہ استحکام ہے, اور وہاں پہ دہشت گردی کے لیے جو ہے وہ استعمال سرمایہ کاری ہوگی تو وہ ہوگی جب استحکام ہوگا. اچھا, میں چاہوں گا ذرا سا ہم دہشت گردی سے ہٹ کے, کیونکہ آپ پہ جی میں چاہوں گا کہ ذرا سا ہم اس کی طرف دوبارہ آتے ہیں, کیونکہ چابہار پہ آپ میرا ذرا مختلف رائے ہے. جی فرمائیے. وہ افغانستان کے لیے نہیں کر رہے, وہ چابہار میں پیٹرو کیمیکلز پروڈکشن جو ہے ایران کی وہ لے کے وہاں پہ وہ اس کو ٹرانسفر کر کے اور ہندوستان لانا چاہتے ہیں. ان کی بڑی جو انویسٹمنٹ ہے وہ اس نوعیت کی ہے. اس نوعیت کی, درست. 1 ملین ٹن گندم لے کر گئے ہیں اس راستے سے, اور ابھی تک انہوں نے قیمت نہیں بتائی. لیکن میرا اپنا تخمینہ یہ ہے کہ اگر کنیکٹیوٹی ہوتی ہے تو اس کی کاسٹ جو ہے وہ 40% ڈائریکٹ روٹ سے 40% زیادہ ہوتی ہے چابہار کے راستے. اور نجم صاحب ہندوستانی اپنے پوائنٹ نوٹڈ بچانے کی کوشش کرتے ہیں. درست. میں چاہوں گا عابد سلیحی صاحب کہ ہم نے بہت جیو اسٹریٹجک معاملات پہ بات ہوئی, ایک چیز جو وہ رہ گئی, معیشت پہ بھی بات ہوئی, معاشی معاہدوں پر بھی ہوئی, کہ اتنے معاہدے ہوئے, آپ کے نزدیک کون سا معاہدہ جو ہے سب سے اہم ہے, جو $20 ارب کے, اس میں آپ کیا کہیں گے کہ جو سب سے دیکھیں عامر, اس میں اس وقت ہمیں اپنی اب ہوم ورک کرنا اور پریپیئرنس کرنی ہے. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ سعودی معیشت جو ہے ٹرانسفارمیشن پہ جا رہی ہے, تو کیا ہم اتنے قابل لوگ پیدا کر رہے ہیں جو کہ جس کو ہم ایکسپرٹ جو بھیجنا چاہ رہے ہیں ان کی سرٹیفکیشن, ہم اپنی تیاری جو ہے وہ بہت ضروری ہوگی. ایم او یوز جب سائن ہوتے ہیں اس کا فالو اپ وہ اسی قوم کو, ملک کو اس کا فائدہ ہوتا ہے جس نے تیاری زیادہ کر رکھی ہو. اور ہمیں جو بہت سے ایم او یوز ہم نے کبھی بھی پریکٹیکل لیول پہ امپلیمنٹ ہوتے نہیں دیکھے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اپنی تیاری نہیں ہوتی. اس وقت اگر حکومت ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ فوکس کر رہی ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ریڈیوس کرنا چاہ رہی ہے, تو یقینی طور پہ یہ ایک وقت ہے جس میں کہ انویسٹمنٹ لائی جا سکتی ہے. اگر ہمارے ملکی انویسٹر جو ہیں وہ مطمئن ہیں حکومتی پالیسیوں سے, تو یقینی طور پہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آئے گی. اگر ہمارے ملکی انویسٹر مطمئن نہ ہوئے تو پھر ایف ڈی آئی بھی نہیں ہوگی, پھر یہ ایم او یوز صرف فائلوں کا حصہ خدا نخواستہ بن کے رہ جائیں گے. تو اب اس کے لیے پاکستان کو بھرپور تیاری کی ضرورت ہوگی. میں چاہوں گا کہ ذرا سا گفتگو کا رخ تھوڑا سا بدلتے ہیں. شاہد لطیف صاحب, ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی بات کی, جو سعودی عرب کا ویژن 2030 ہے, 2030 ہے, پاکستان کیا سیکھ سکتا ہے اس سے؟ کہ ظاہر ہے کہ تو انہوں نے اپنی معیشت کو ایک نئے سرے سے وہ ڈھالنے کی بات کرتے ہیں, لیکن جو اصلاحات کر رہے ہیں وہاں پر سعودی عرب کے اندر, اور جو ایک بیانیہ انہوں نے بنایا ہے کہ جی ایک ایسا اسلام جو اسلام کا صحیح شکل بھی ہے, کہ اعتدال پسند اسلام ہو, جو ایک لوگوں کو کہتے ہیں ٹالرنٹ فارم آف اسلام, کہ جو برداشت کا لوگوں کو سبق دیتا ہو. اس سے نہ صرف پاکستان بلکہ جو دیگر مسلم ممالک ہیں وہ کیا سیکھ سکتے ہیں اس چیز سے؟ کوئی لیسن ہے؟ دیکھیں, یہ جو آپ نے بات کی یہی اس کا بیسک لیسن ہے کہ سعودی عرب جو کہ ایک کلوز سوسائٹی کے طور پر بڑے عرصے سے جانا جاتا تھا, آپ وہاں دیکھیے کہ فیمیل جو اس کی پاپولیشن ہے اس کو کس حد تک آزادیاں دی جا رہی ہیں. وہ جو 2030 کا سارا باٹم لائن ہے وہ یہی ہے کہ وہ ٹرانسفارم کریں سوسائٹی کو. 2 شہر ہیں جن کو سمارٹ سٹیز کے طور پر ڈیولپ کیا جا رہا ہے, ٹیکنالوجی لیٹسٹ جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے. تو یہ وہ جو ٹرانسفارمیشن کا پروسیس ہے اس کا مدعا یہی ہے کہ اسلام کا جو ایک اعتدال پسندانہ رویہ ہے اس کو سامنے لایا جائے. اور چونکہ سعودی عرب مسلم امہ کا ایک بہت بڑی اتھارٹی ہے,
تو اس کو دیکھتے ہوئے باقی بھی جو مسلم ممالک ہیں تقریباً اسی طرح کا سسٹم جو ہے وہاں پہ بھی ایوالو ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بیسک لیسن یہی بنتا ہے کہ یہ جو انتہا پسندی والا معاملہ ہے جس کو غلط طریقے سے اسلام کے ساتھ اٹیچ کیا گیا, اور تھوڑی دیر پہلے جو میں نے بات کی جس کا کاؤنٹر نیریٹو ہم نے تیار کرنا تھا جو ہم نہیں کر پائے, اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب اور وہ جو وہاں پہ اسلامی اتحاد ہوا ہے کاؤنٹر ٹیرر فورس کے لیے اور انٹیلیجنس شیئرنگ اس کا مین پارٹ ہے, اس کو یہ پریکٹیکلی یہ جو کاؤنٹر نیریٹو ہے تیار کرنا چاہیے اور یہ دوسرے ممالک ان تک یہ بات جو ہے یہ آگے لے جانی چاہیے تاکہ جہاں جہاں آپ کو دہشت گردی اور یہ انتہا پسندی نظر آ رہی ہے اس کو ٹیکل کیا جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کا رخ بالکل اسی سمت میں ہے اور اس وقت جو مسلم امہ ہے اس کو اس رخ کی اور اس اعتدال پسندی والا جو کانسیپٹ ہے اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹرانسفارمیشن سعودی عربیہ ہے اس کی مین ڈائریکشن یہ ہے. اچھا, اس میں جو ایک بات نجم صاحب بہت اہم ہے کہ پاکستان نہ صرف مسلم ممالک میں بلکہ دنیا میں واحد ملک ہے کہ جس نے اپنے دم قدم پر دہشت گردی کا جو ہے وہ منہ پھیر دیا ہے اور شکست دی ہے دہشت گردوں کو. اب اصل بات آتی ہے اس بیانیے کی جس کے اوپر کام ہونے جس کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان میں بھی اس کا ذکر تھا لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. جو بہت زیادہ کہتے ہیں نا اسلامی ممالک میں جو انتہا پسند جماعتیں ہیں یا تنگ نظر متعصب جماعتیں ہیں وہ تھیوریٹک حوالے سے سعودی عرب کی طرف دیکھتی ہیں. اگر سعودی عرب میں تبدیلی آتی ہے اس طرح کی کہ جہاں پر اعتدال پسندی کو اور اسلام کے اصل چہرے کو سامنے لانے کی بات ہوتی ہے تو ان پر بھی اثر پڑے گا. اور یہ لڑائی جو ہے جس پہ پاکستان کا بہت زیادہ تجربہ ہے انٹیلیجنس گیدرنگ میں ٹیررزم کو کچلنے میں, وہاں پہ جو جس کو بیانیے کی ضرورت ہے وہاں سے ہم سیکھ سکتے ہیں, ایک کہتے ہیں نا کہ اس کا تبادلہ کر سکتے ہیں. جی بالکل کر سکتے ہیں. دیکھیے ہم نے بہت ساری کامیابیاں حاصل کی ہیں لیکن یہ کہنا کہ ہم نے دہشت گردی انتہا پسندی ہمارے ہاں ختم ہو گئی ہے یہ ذرا خوش فہمی کا اظہار ہے. ابھی یہ جنگ یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے 40 سال میں, ہمیں ابھی کچھ وقت لگے گا. نیشنل ایکشن پلان کو بھی پوری طرح سے امپلیمنٹ کرنے میں ابھی کچھ وقت لگے گا اور ہم اس کی وجہ سے مجھے ابھی سعودی عربیہ کا جو مثال ہے وہ زیادہ اہم معلوم ہوتا ہے کیونکہ ابھی ہمارا سٹرگل چل رہا ہے, ابھی ہم اس پہ پوری طرح سے قابو نہیں پا چکے ہیں اور اس کی وجہ سے جو اتھارٹی ہے سعودی عربیہ کی وہ استعمال کرنی ہے, جو انہوں نے انفارمیشن شیئرنگ انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایک مرکز بنایا ہوا ہے اس پہ فوکس کرنا ہے, اور جو کاؤنٹر ٹیررزم سینٹرز کے پیسے سعودی عربیہ فائنانس کر رہا ہے دنیا بھر میں, ان سب کا تجربہ جو ہے وہ اس وقت ہمارے لیے بھی بہت اہم ہے اور اس خطے کے لیے بھی بہت اہم ہے. اور لیکن ہمیں اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم دہشت گردی پہ پوری طرح سے قابو پا چکے ہیں. یہ تو بہت آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے, یقیناً کہ آپ نے اس لہر کا رخ موڑا ہے لیکن ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ سماج میں اس طرح کے عناصر ہیں کہ جو کسی نہ کسی حوالے سے اس انتہا پسند سوچ پہ یقین بھی رکھتے ہیں. گو کہ اب ان کا نیٹ ورک ٹوٹ گیا ہے, اب کوئی پاکستان میں سیف سینچریز ان کی نہیں ہے, کوئی ان کے کہتے ہیں کہ جس طرح پہلے آپریٹ کر لیا کرتے تھے ایسی جگہیں نہیں ہیں. ہم تھوڑا سا بدلیں, میں عابد سلیری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ بڑی بات ہوئی جو عمران خان صاحب نے کہا کہ جو گاڑی میں ان کا تبادلہ خیال ہو رہا تھا شہزادہ صاحب سے, تو اس میں ان کا کہنا تھا کہ جی سیاحت پہ بہت بات ہوئی اور پاکستان کو انہوں نے کہا کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ہم لا سکتے ہیں, ایک ہب بنا سکتے ہیں ٹورزم کا, جس پر محمد بن سلمان صاحب نے کہا کہ جناب مطلب ہے ان کا تو ارادہ ہے کہ 100 ملین جو ہیں سیاح جو ہیں وہ آنے والے کچھ برس میں سعودی عرب کا وزٹ کریں گے. ایک بہت وائبرنٹ وہ ہے انڈسٹری ہے ٹورزم کی جس کو میرے خیال میں پاکستان میں انٹیپڈ ہے, اور اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ صرف ہمارے بدقسمتی سے لا اینڈ آرڈر سچویشن اور جو ہم نے ایک تنگ نظری اپنا رکھی تھی اس کی وجہ سے سیاحوں کو ہم نے آہستہ آہستہ سے بھگاتے چلے گئے. پاکستان کے سکی ریزورٹس جو ہیں یہ دنیا کے کسی بھی سکی ریزورٹ سے زیادہ بہتر ہیں, اور پاکستان میں جو ڈیزرٹس ہیں وہاں پہ جو ڈیزرٹ گیمز اور ڈیزرٹ سفاریز وہ دنیا میں کسی بھی ڈیزرٹ سے زیادہ بہتر ہے. اور کراچی جو ہے دبئی سے پہلے عروس البلاد جو کہلاتا تھا, تو یقینی طور پہ پوٹینشیل یہ ہمارے پاس موجود ہے. اب صرف ہمیں اس کی سمت جو ہے اس کو دوبارہ سے ایک مڈ کورس کریکشن کرنا ہے, اور مجھے اس میں کوئی شائبہ نظر نہیں آتا ہے کہ نہ صرف جنرل ٹورزم بلکہ اگر کل کو الیکشن کے بعد حالات دوبارہ بہتر ہوتے ہیں انڈیا کے الیکشن کے بعد, تو جو کرتارپور بارڈر اوپننگ کر کے ہم ریلیجس ٹورزم کی جو بنیاد رکھنے جا رہے ہیں
یہ ایسی ہی ہے جیسے کہ مسلمانوں کے لیے مکہ ہے، اسی طرح سے سکھ کمیونٹی کے لیے کرتارپور کا وہ مقام ہے. تو یقیناً ٹورزم میں اگر ہم انفراسٹرکچر ڈیولپ کر لیں، اور سعودیز یہاں پہ بھی انویسٹ کرنے کو تیار ہیں. سعودیز ہوٹلنگ جو انڈسٹری ہے وہ یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہ رہی ہے. اور آپ کو شاید یہ بھی معلوم ہو کہ کراؤن پرنس نے مانچسٹر یونائٹڈ کو خریدنے کے لیے بڈ بھی لگا رکھی ہے. تو وہ فٹ بال ٹیم جو کہ پوری دنیا میں اور پاکستان کے یہاں پہ ملینز آف فینس موجود ہیں اس فٹ بال ٹیم کے لیے. تو جس طریقے سے سعودی اپنے آپ کو اکانومی کو اور کلچر کو کر رہے ہیں، اسی طریقے سے پاکستان بھی میرا خیال ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور جو غور کرنے کی بات ہے ناظرین کہ محمد بن سلمان صاحب نے کہا جب وہ اپنے ٹورزم انڈسٹری کی بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا ہمارے پاس سارے رائٹ انگریڈینٹس ہیں، ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، ہمارے پاس سیاسی استحکام بھی ہے، اور ہمارے پاس امن بھی ہے جو کسی بھی انڈسٹری کو بڑھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے. میں اپنے تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. عابد سلیری صاحب آپ کا، جناب شاہد لطیف صاحب، نجم الدین شیخ صاحب. یقیناً پاکستان کے پاس جیسے کہ ہمارے مہمانوں نے کہا کہ بہت بڑے مواقع موجود ہیں، لیکن اگر ضرورت ہے پاکستان کو ان مواقعوں کو، اس پوٹینشل کو ٹیپ کرنے کے لیے، تو سیاسی استحکام کی نمبر 1، امن و امان کو درست کرنے کی، اور رول آف لاء کی. یقیناً امید کرنی چاہیے کہ یہ حکومت پی ٹی آئی کی جس سے بڑی بڑی توقعات وابستہ ہیں وہ ان چیزوں کو ممکن کر ڈالے گی. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.